جی ناظرین السلام علیکم۔ اور جو شہباز گل والا واقعہ ہے وہ اس کے حوالے سے ہر روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، سازش کے نئے سرے مل رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے منکشف ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لیے شہباز گل والے واقعے کے بعد حالات پہلے کشیدہ ہو رہے تھے اور اب پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب انہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شہباز گل والے بیانیے پر کرنا کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ خبر یہ آئی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ شہباز گل کا جو پروگرام ہوا اس کے حوالے سے عماد یوسف صاحب نے سے جو رابطہ ہوا اور وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کس طرح اس پروگرام کے لیے پہلے بریف کیا گیا، اور وہ لوگ جناب اے آر وائی کے ہیڈ آف آپریشنز عماد یوسف کی ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ نے دریافت کر لی ہے۔ کتنے بجے پروگرام ہوگا، اس میں کون کون بولے گا، شہباز گل کو کتنے بجے آن ایئر کرنا ہے، اور وہ 15 منٹ بولے گا، یہ پہلے سے طے ہے۔ یہ ریکارڈنگ اب رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں مل گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں کوئی اینکر درمیان میں کراس کویسچننگ نہیں کرے گا، یہ تمام گفتگو موجود ہے اور اس کے شواہد پیش کریں گے، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا۔ شہباز گل والے انسیڈنٹ پہ بہت پریشانی کا عالم ہے، سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ یہ ہڈی اب اگلی جائے یا نگلی جائے، یہ وہاں پر معاملہ چل رہا ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ عمران خان نے کل جو بیان دیا، کل جو انہوں نے پریس کانفرنس یا قوم سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے کہا دیکھیں اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو پکڑ لے، لیکن کوئی وارنٹ ہونا چاہیے، کوئی عدالت ہونی چاہیے، تو وہ سارے کام تو ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس کو بچانا بھی چاہ رہے ہیں اور کچھ اس سے جان چھڑانا بھی چاہ رہے ہیں۔ اب جو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں یہ عماد یوسف کے حوالے سے بات ہے۔ اب عماد یوسف کو کون یہ بریفنگ دے رہا ہے کہ پروگرام اتنے بجے شروع ہوگا، شہباز گل اتنے بجے آن ایئر ہوگا، وہ اتنے منٹ بولے گا، کوئی اینکر بیچ میں نہیں بولے گا، یہ سارے شواہد موجود ہیں۔ تو یہ جب ریکارڈنگ سامنے آئے گی تو کچا چٹھا کھل جائے گا۔ پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی اس ایشو پہ کیا کرنا ہے، حالانکہ شہباز گل جو کہ چیف آف سٹاف تھا وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کل بڑا مزہ آیا، کل جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ایکسپریس ٹی وی پر عثمان ڈار صاحب کو بلایا گیا اور مصدق ملک بھی ساتھ تھے۔ اب یہ 75 دفعہ جاوید چودھری صاحب نے عثمان ڈار سے پوچھا کیا آپ صرف یہ بتا دیں ہاں یا نہ میں کیا شہباز گل نے صحیح کیا یا غلط کیا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی نا، ایک پارٹی کا بیانیہ ہوگا، ایک بات ہوگی۔ تو اتنی دفعہ ان سے سوال کیا، وہ کلپ اویلیبل ہے سوشل میڈیا پر، میں اس لیے نہیں ڈال رہا کہ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے آپ، تو وہ آپ نے 75 دفعہ سوال کرنے کے بعد بھی عثمان ڈار جواب نہیں دے سکے کہ کیا شہباز گل نے جو کیا وہ صحیح کیا یا شہباز گل نے جو کیا وہ غلط کیا۔ اس کے بارے میں کوئی کلیئر جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ اور وہ جو ہیں آخر میں بڑی دلچسپ بات کی، آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہ ریکارڈنگ سنی نہیں، پورے ملک میں قیامت برپا ہے، تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، فوج میں بغاوت کا الزام ہے، اور چھوٹے رینک کے افسروں کو یہ کہنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور جو نیوٹرل ہیں کسی اور کے ساتھ ہیں، یہ تو صریحاً بغاوت ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا اور عثمان ڈار صاحب نے یہ ریکارڈنگ نہیں سنی۔ ایک اور پروگرام میں سلیم بخاری صاحب ہمارے سینئر ہیں، اساتذہ کی جگہ آتے ہیں، ان سے، اور وہ بڑے جید صحافی ہیں، اصولوں پہ سمجھوتا نہ کرنے والے، ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو سلیم بخاری نے کہا کہ اس بیہودہ بدگفتار شخص کے بارے میں جس کا نام شہباز گل ہے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں اس فلتھ کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ وہی فلتھ ہے جو روز ٹی وی پہ آ کے ماں بہن کی گالیاں، میں
دل تو چاہتا ہے کہ وہ الفاظ رپیٹ کروں جو پاکستان کے میڈیا اسکرینوں پر چل چکے ہیں اور شہباز گل صاحب نے ادا کیے ہیں، کہ وہ میں آپ کے سامنے دہراؤں کہ یہ کس قدر غلیظ شخص ہے، لیکن میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ سارے الفاظ دہرا سکوں۔ تو وہ فلت اس کے بارے میں سلیم بخاری نے کہا جی کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ یہ فلت، یہ غلاظت چیف آف سٹاف کے عہدے پر براجمان تھی عمران خان کے، اور عمران خان کے فرنٹ پہ کھیلنے والے سپاہی تھے۔ اب جب فرنٹ پہ کھیلنے والے سپاہی کو فل ہدایات دے کے فل پھنسوا دیا تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ دوسری طرف اندر کی ایک خبر میں آپ کو بتاؤں اندر کیا ہو رہا ہے۔ شہباز گل جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ پیراشوٹرز ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں اور آ کے کوئی امریکن نیشنل ہے اور عمران خان جیسے لوگوں کو کہانیاں سنا کر وہ ہیرو بن جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ، عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ، کوئی سچائی اور حق کی آواز بلند کرنے والی یہ کہانی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ وقتی سے موقع پرست لوگ ہوتے ہیں۔ ایک خوف پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ شہباز گل صاحب اگر وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور اس میں ان شہباز گل میں پوری ایبلٹی ہے کسی کو بھی ڈچ کرنے کے لیے، ظاہر ہے اب وہ پھنسے ہوئے ہیں جیل میں سے، ان کی تصاویر ریلیز کروائی جا رہی ہیں، وہ تصاویر آ رہی ہیں تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہے نا ان کے۔ تو اب وہ وعدہ معاف گواہ بن، اب اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عمران خان نے مجھے مروایا، یہ تو بڑا گندہ آدمی ہے، امیجن کیجئے شہباز گل کے پاس راز کیا کیا ہوں گے، کون سا پروگرام کس طرح ہوتا ہے، کس پہ کیا بریفنگ ہے، نیوٹرلز کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان نجی محفلوں میں کیا گفتگو کرتے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو فوج کے خلاف سازش میں شامل ہیں، کون سے لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ بنواتے تھے، کون سے لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کی فیملی کے حوالے سے ان پر غداری کے تہمت لگواتے تھے، کون سے لوگ ہیں جو پنکی پیرنی، بشرا بی بی کے حوالے سے تمام کرپشن کے نشانات مٹاتے تھے، پرویز الہی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، یہ سارے راز تو اب ان کو پتہ ہے نا، کون کون سے رپورٹر، اینکر، میڈیا ہاؤس کے ساتھ عمران خان کے کیا معاملات ہیں۔ اگر شہباز گل وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو تھوڑی دیر میں سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیے ان لوگوں کی کمٹمنٹ وہ نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کے ساتھ جو رانا ثناء اللہ کی، شاہد خاقان عباسی کی، مریم نواز کی۔ انہیں جب رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، بڑی اذیتیں دی گئیں، دوائی نہیں دی گئی اور بہت برا سلوک کیا ہے، کئی دفعہ میں بتا چکا۔ رانا ثناء اللہ خود اس کا ذکر نہیں کرتے، یہ تو ایک ہماری ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ذاتی ملاقات میں بتایا، کبھی آپ نے ان کو خود یہ ذکر کرتے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ان کی کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ باتیں کروں گا کہ مارا پیٹا گیا، اذیتیں دی گئی، اس سے میرے بیانیے کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، کیا یہ سب کچھ کیا لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ اور اس وقت بھی نواز شریف سے انہیں توڑنے کے، نواز شریف سے اندرونی ملاقات کے حالات بتانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی میرے 9 مہینے وہ جیل میں رہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بس یہ پوچھتے تھے کوئی نواز شریف کی کرپشن کا ثبوت ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، نیب کے افسران آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک سوال کوئی کرپشن کے حوالے سے نہیں کیا۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں رہی، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی نہیں بتاتی، چند چیزیں انہوں نے اشارتاً بتائی ہیں، لیکن جس دن انہوں نے تفصیل سے باتیں بتائیں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو کچھ سلوک کیا گیا نا ان کے ساتھ، وہ بہت شرمناک ہے، المناک ہے، لیکن لوگ لگے رہے اور انہوں نے بھی کبھی اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں۔ شہباز گل ایک ڈیفرنٹ کیریکٹر ہے، یہ پیراشوٹر ہے، یہ تو ادھر ادھر سے گھوم کے آیا ہے، اب کہیں اور سے پیسے مل گئے تو کہیں اور سے کام شروع کر دے گا۔
تو بہت امکانات ہیں کہ جب یہ ریکارڈنگ عماد یوسف والی ان کو سنوائی جائے گی، شاید سنوا بھی دی گئی ہو، تو پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور پی ٹی آئی کے اندر کی جو غلاظتیں ہیں وہ کھول کر سامنے کر دیں گے. اس کا بہت زیادہ امکان ہے. ایک تصحیح میں رانا ثناءاللہ صاحب کی کرنا چاہتا ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو پروگرام ہوا، عماد یوسف کو کس نے کہا، کتنے منٹ پہ بولے گا، کون اینکر ہوگا، کون سوال کرے گا، کس کی بے عزتی ہوگی، کس کی عزت ہوگی، کس سے کراس کویشچننگ ہوگی، کس کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کس کے اوپر لفظی حملہ کیا جائے گا، کسی کو پروگرام میں گالی دی جائے گی. یہ کوئی صرف اس پروگرام میں تو نہیں ہو رہا، یہ کوئی شہباز گل کا واقعہ تو نہیں ہے. یہ گزشتہ 5 سال سے زیادہ تر ٹی وی پروگرام اسی طرح ہو رہے ہیں. اور چونکہ میں بہت سے پروگراموں میں جاتا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی علم ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس بندے کو بلانا ہے. یہ بات کریں گے تو پھر اس کے بعد 3 لوگوں نے، جس میں 2 پارٹیسپینٹ اور ایک اینکر، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دینا ہے اور اس کے بعد اس بندے کی رقیق حملے کرنے ہیں اس بندے پر. غلط الزام لگانا ہے، لفافہ کہہ دینا ہے، نواز شریف کا ٹاؤٹ کہہ دینا ہے، نواز شریف کے سیل سے پیسے لینے والے، کچھ بھی کہہ دینا ہے. ظاہر ہے وہ 30-40 منٹ کا وہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں آپ بہت زیادہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو یہ عادت ہے کہ آپ تمیز سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان پروگراموں میں آپ کا بسنا بہت زیادہ مشکل ہے. ہر پروگرام یا 90% پروگرام گزشتہ 5 سال میں ایجنڈے پہ ہوئے ہیں. گزشتہ 5 سال میں کہیں سے انسٹرکشنز آتی رہی ہیں. تحریک انصاف کے ٹاؤٹوں کو اینکر بنایا گیا، صحافی بنا کر پیش کیا گیا. ہر پروگرام میں کس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کس سے سوال کرنا ہے، کس سے کراس کویسچننگ کرنی ہے، کس کی آل فال پر چپ رہنا ہے، یہ پہلے سے طے ہوتا ہے. وہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا مقبول فارمیٹ ہے ٹاک شوز کا 1:3، ایک اینکر اور 3 پارٹیسپینٹ، اس میں تو بہت سہولت میسر ہے نا. نئے نئے بچے آتے ہیں، وہ اینکر بن جاتے ہیں، آپ بتائیں، پروگرام ختم. اور آخر میں کہنا ہے، دیکھیں عمران خان کے لازمی کہنا ہی ہے، عمران خان کے پاس ٹیم اچھی نہیں رہی لیکن کرپٹ تو وہ نہیں ہے، یہ لازمی کہنا ہے. پھر اس کے بعد جس طرح کے پروگرام ہوئے، پھر اس میں دفاعی تجزیہ کار بھی شامل ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان پروگراموں میں جس طرح گزشتہ 5 سال آپ ہلکا سا نام لیں، چونکہ وہ 3 طرف سے ایک طوفان چل رہا ہوتا تھا کہ وہ چور ڈاکو لوٹ کے لے گئے. اس کے دوران آپ کہیں کہ بھائی ہلکا سا کہیں، زیادہ نہیں، کہ دیکھیں آصف زرداری کی بھی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، بھٹو فیملی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، نواز شریف کا فیصلہ جو ان کے خلاف آیا وہ غلط تھا. اور اچانک یوں لگتا تھا کہ طوفان آ گیا. وہ 3 بندے یوں لگتا تھا کہ ان کو تیلی لگ گئی. تو رانا ثناءاللہ صاحب، یہ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ آپ کو دستیاب ہوئی ہے اور اس میں شہباز گل پھنسا ہوا ہے. لیکن پاکستان کا میڈیا گزشتہ 5 سال میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے. اس میں حق سچ کی بات کرنا اس قدر مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں. ان پروگراموں کی بھی بریفنگ آتی تھی، ان پروگراموں کی بھی اطلاعات ٹیلی فون کالز پہ دی جاتی تھی. ان کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی تفتیش کریں. وہ گزشتہ 5 سال کی ان ساری ریکارڈنگز کو ڈھونڈیں کہ یہ سارا میڈیا کس طرح منور کیا گیا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ خاص قسم کا ذہن بنایا گیا، لوگوں کے ذہن میں سرایت کر گیا ہے چور ڈاکو، یہ ایسے نہیں کیا. یہ باقاعدہ 5 سال کی الیکٹرانک میڈیا پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے. اور اب جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ چاہے عثمان ڈار ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے پرویز خٹک ہوں، فواد چودھری بھی کوئی کلیئر نہیں ہے کہ شہباز گل جو ہیں وہ غازی ہیں یا شہید ہیں. انہیں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، وہ مجرم ہیں یا محترم ہیں، یہ بھی انہیں کلیئر نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا بیانیہ
بہت حد تک شہباز گل کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ اطلاعات شہباز گل تک بھی پہنچے گی۔ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس غلاظت میں سے نئے گٹر ابل جائیں گے، لیکن فی الحال یہ جو ریکارڈنگ اماد یوسف کی اویلیبل ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور شہباز گل کے لیے بھی، کیونکہ اس ریکارڈنگ میں خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔